زندگی ایسے بھی رخ پلٹ لیتی ہے، انسان ایسے بھی خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، خوشیاں ایسے بھی انسان سے ناراض ہو جاتی ہیں۔ یہ تو اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ 3 سالوں میں امرہا کی زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی تھی اور اس تبدیلی نے اسے بھی بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ اب خود کو پہلے کی طرح پر اعتماد نہیں پاتی تھی اور نہ ہی اپنے اندر کسی خوشی یا غمی کو بخوبی محسوس کر پاتی تھی۔ 3 سال پہلے تک وہ کسی کی بہت پیاری اور لاڈلی بیٹی تھی، کسی کی آنکھوں کا تارا اور کسی کے دل کا چین تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اور بہت ہی لاڈلی بیٹی تھی، جنہوں نے اسے بہت پیار اور مان کے ساتھ بڑا کیا تھا اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کا ہر شوق پورا کیا تھا۔ امرہا کو پڑھنے کا شوق تھا تو اس کے والدین نے سارے خاندان کی ناراضگی مول لے کر اسے یونیورسٹی سے ماسٹرز کروایا تھا۔ امرہا کا ماسٹرز مکمل ہونے کے بعد 1 سال کے اندر اندر ہی اس کی شادی فرحان احمد سے کر دی گئی۔ گو کہ امرہا جاب کرنے اور اپنا کریئر بنانے میں انٹرسٹڈ تھی، لیکن والدین کی خواہش کے مطابق وہ اس شادی کے لیے راضی ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنی خوشی پر اپنے والدین کی خواہش کو ترجیح دی تھی۔ دل میں کسی کی پسندیدگی کو بھی ہمیشہ بس اتنی ہی جگہ دی تھی کہ اگر اس کے والدین نے اس کے لیے کسی اور کو چنا تو وہ ہمیشہ والدین کی بات کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرے گی۔ اس کی یہ فرما برداری اس کے والدین کے پیار، مان اور اعتماد کا ہی نتیجہ تھی۔ لیکن زندگی کی تصویر اس کی شادی کے بعد بالکل ہی بدل گئی تھی۔ وہ بیاہ کر اپنے جیسے مڈل کلاس گھر میں ہی آئی تھی۔ فرحان احمد گورنمنٹ سیکٹر کے تنخواہ دار ملازم تھے۔ گھر میں فرحان کی والدہ اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ فرحان احمد ایک سنجیدہ مزاج آدمی تھے اور ہر چیز میں پرفیکشن ڈھونڈنا ان کی نمایاں صفت تھی۔ امرہا کو گھر کے لاڈ پیار کی نسبت فرحان اور ان کے گھر والوں کے مزاج کچھ روکھے ہی لگتے تھے، لیکن وہ ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے کہ سوچ کی بنا پر اس گھر میں اپنی جگہ اور اس کے گھر کے مکینوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانے کے لیے کوشاں تھی۔ یہاں ابا اماں کی طرح اچھا کام کرنے پر کوئی تعریف نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کوئی خوشی سے سر پر ہاتھ پھیرتا تھا، البتہ ہر چھوٹی سی غلطی پر جواب دہ ضرور ہونا پڑتا تھا۔ فرحان احمد کوئی ظالم شخص نہیں تھے، بس سنجیدہ مزاج تھے۔ پیار کے 2 لفظ بھی تبھی بولنا پسند کرتے تھے جب ان کی مرضی ہوتی، اور ستائش کے تو شاید وہ لفظ سے ہی واقف نہیں تھے، اور یہی المیہ تھا۔ عورت کو ہمیشہ ستائش اور تعریف کی ضرورت رہتی ہے۔ چند ستائشی کلمات اس کے کام کو نکھار دیتے ہیں۔ شوہر کی تعریفی نظر اسے خوبصورت بناتی ہے۔ عورت تو کسی درخت کی سبز ٹہنی کی طرح ہوتی ہے، پیار سے موڑو تو مڑ جاتی ہے، چاہے جدھر بھی موڑ لو، اور اگر ذرا سی بھی سختی سے پیش آؤ تو ایک جھٹکے میں ٹوٹ جاتی ہے۔ امرہا بھی ان سخت رویوں سے ٹوٹ رہی تھی۔ ہر وقت کچھ غلط ہو جانے پر ڈانٹ پڑنے کا ڈر اس کی پر اعتمادیت کو ختم کر رہا تھا۔ انہی حالات سے لڑتے اور خود کو ان حالات کے مطابق بناتے والدین کی موت کا صدمہ اسے لے ڈوبا تھا۔ امرہا کے والدین کی ایک حادثے میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ والدین کی موت کا صدمہ مٹائے نہیں مٹتا تھا، وہ غم ناقابل تلافی تھا، لیکن اسے یہ غم منانے کا بھی زیادہ دیر تک موقع نہیں دیا گیا تھا۔ چند ماہ بعد ہی شوہر اور ساس نے اسے سوگواریت پھیلانے کے طعنے دینا شروع کر دیے تھے کہ دنیا میں سب لوگ مرتے ہیں، اس کے والدین کا غم کوئی انوکھا غم نہیں ہے۔ اس سفاکیت پر پہلی بار اس کا دل ان لوگوں سے بدظن ہوا تھا۔ کوئی اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ کم از کم اس کے شریک حیات کو تو اس کے غم میں شریک رہنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، اور تب پہلی بار اسے کوئی شدت سے یاد آیا تھا، جو اس کے سارے غم اپنے سمجھ لیا کرتا تھا، اس کے آنسو دیکھ کر تڑپ جایا کرتا تھا، اس کے آنسو کے سامنے بے بس ہو جایا کرتا تھا۔ اسے آج اپنا ہمدرد، اپنا دوست، اپنا غمخوار بہت یاد آیا تھا۔ اسے آج نوفل وقار بہت یاد آیا تھا۔ شادی کو 2 سال ہو گئے تھے اور اللہ نے ابھی تک امرہا کو اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ فرحان اور اس کی ماں اب اٹھتے بیٹھتے امرہا کو اس بات کا احساس دلانے لگے تھے۔ ڈاکٹرز کا یہی کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دیر ہے، جبکہ امرہا مکمل طور پر تندرست ہے، لیکن امرہا کی ساس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، اور وہ ہر وقت اب گھر میں یہی جھگڑا ڈالے رکھتی تھی، اور اب تو انہوں نے امرہا پر ہاتھ اٹھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ فرحان احمد اپنے آپ کو اس سب سے لا تعلق رکھتے تھے۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کی ماں ان کی بیوی کے ساتھ جیسا بھی سلوک کریں۔ اگلے 1 سال کے اندر اندر امرہا کی ساس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے، لیکن امرہا نے صبر کے ساتھ ان کی سب سختیاں برداشت کیں کہ اس کے والدین ان لوگوں کو اس کا محافظ بنا کر گئے تھے، اور جاتی بھی تو کہاں
کسی رشتہ دار کے رحم و کرم پر رہنے سے بہتر تھا وہ اسی گھر میں پڑی رہتی، لیکن امرہا کی ساس نے اب فرحان کی دوسری شادی کرنے کی سوچ لی تھی اور وہ امرہا کو ہر حال میں گھر سے نکال دینا چاہتی تھی۔ اسی لیے ایک دن شام میں فرحان کے گھر آتے ہی فرحان کی اماں نے نہ جانے اسے کیا بتایا کہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ امرہا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نہ جانے آج اس نے ایسا کیا کیا ہے جس پر سارا گھر برہم ہے۔ اس کی ساس بول رہی تھی کہ جب سے یہ منحوس لڑکی اس گھر میں آئی ہے میرا تو جینا حرام ہو گیا ہے۔ فرحان تجھے بھی اس لڑکی نے ایک دن کا سکھ نہیں دیا، ایک اولاد تک تو یہ دے نہیں سکی۔ بس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تو آج ہی اسے طلاق دے گا، کیونکہ تیرے کہنے پر میں نے تیرا رشتہ خالہ کے گھر طے کر دیا ہے، اور ان کی بھی واحد یہی ایک شرط ہے کہ پہلے تو اسے طلاق دے۔ امرہا کو ایک کے بعد ایک جھٹکا لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ساس فرحان کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں اور اسے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہے، لیکن رشتہ طے بھی ہو گیا ہے اور سب فرحان کی مرضی سے ہوا ہے، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور زبان گونگی ہو گئی تھی۔ وہ فرحان کا چہرہ تک رہی تھی اور وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ نہیں، شاید زندگی فرحان کی زبانی اسے کوئی نیا فرمان سنا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں سور پھونک دیا گیا تھا، اسے دنیا کی بدنصیب عورت بنا دیا گیا تھا، وہ طلاق یافتہ ہو چکی تھی۔ اسے گھر سے نکالا جا رہا تھا، ساری آوازیں گڈ مڈ ہو رہی تھیں، اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں جانا تھا، لیکن وہ اس گھر میں اب ایک لمحہ بھی نہیں رکنا چاہتی تھی۔ سر کو دوپٹے سے ڈھانپتی آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس گھر کی دہلیز سے نکل آئی تھی۔ اس مغرب کے وقت میں جب لوگ اپنے گھروں اور پرندے اپنے گھونسلوں میں لپک رہے تھے، وہ بے سر و ساماں ایک سفر کا آغاز کر رہی تھی جس کی منزل اسے خود معلوم نہیں تھی۔ پیدل چلتے چلتے وہ مین روڈ پر آ گئی تھی۔ ذہنی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی، کھوئی کھوئی سی سڑک پر چلتے آنے جانے والوں کو دیکھ رہی تھی۔ اندھیرا ہو رہا تھا اور اس کے دل کی دھڑکن بھی مزید مدھم ہو رہی تھی۔ اسی اثنا میں وہ کسی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ گاڑی چلانے والا خاصا محتاط تھا، اس لیے وہ ٹکراؤ کسی حادثے میں نہیں بدلا تھا۔ وہ سنبھلتے ہوئے پھر سے سڑک کے کنارے پر ہو گئی تھی، لیکن گاڑی آگے نہیں بڑھی تھی بلکہ رک گئی تھی اور کوئی کار میں سے نکل کر اس کے قریب آ رہا تھا۔ امرہا، پیچھے سے آواز آئی تھی، اور اس آواز کو تو وہ لاکھوں آوازوں میں بھی پہچانتی تھی۔ امرہا کے پاؤں زنجیر ہوئے تھے، دماغ کیا جسم کا روم روم اس آواز پر غور کرنے ٹھہر گیا تھا۔ ایک لمحے میں وہ مڑی تھی اور اسے سامنے پایا تھا۔ نوفل وقار امرہا کے سامنے کھڑا تھا، چہرے پر نرمی اور آنکھوں میں حیرت لیے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نوفل، امرہا تم اس وقت یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ جواب ندارد۔ نوفل نے اگلا سوال نہیں کیا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی تک لایا تھا اور اندر بیٹھنے کا کہا تھا۔ امرہا چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہی اس کا مسیحا ہے، ہمیشہ ایسے ہی تو آ جاتا تھا وہ، جب بھی اسے ضرورت پڑتی تھی۔ نوفل نے گاڑی میں بیٹھ کر ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر یہ کہہ کر کہ میری آپی یہاں رہتی ہیں، ان کی طرف آیا ہوا تھا۔ وہیں چلتے ہیں، گھنٹے بھر میں پہنچ جائیں گے۔ گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ امرہا کو اس حالت میں دیکھ کر نوفل کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ سفر شروع ہو گیا تھا اور یادوں کا سفر بھی شروع ہو گیا تھا۔ نوفل اور امرہا کزنز تھے، فرسٹ کزنز نہیں تھے بلکہ خاصی کمپلیکیٹڈ رشتہ داری کے نتیجے میں وہ کزنز ہی بنتے تھے۔ نوفل اور امرہا کی ملاقات تو بہت کم ہی ہوئی تھی، صرف کبھی کبھار فیملی گیدرنگز میں ہی ملے تھے، لیکن جب بھی ملاقات ہوئی تھی تو ہمیشہ اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ ٹیلی فونک رابطہ ہونے کے نتیجے میں تھوڑی بہت دوستی تھی، لیکن یہ دوستی زیادہ تب بڑھی تھی جب امرہا ماسٹرز کے لیے یونیورسٹی گئی تھی۔ ہاسٹل میں وافر وقت نے موبائل پر ان کا رابطہ بڑھا دیا تھا۔ انڈرسٹینڈنگ تو ہمیشہ سے تھی ان میں، اب بات چیت بھی زیادہ ہونے لگی تھی تو دوستی اور بڑھ گئی تھی۔ امرہا جب بھی مشکل میں ہوتی تھی، نوفل ہمیشہ اس کے لیے حاضر رہتا تھا، بھلے پھر وہ اسائنمنٹ ٹائم پہ کمپلیٹ کرنے کا پریشر ہو یا پھر ایگزامز کی ٹینشن۔ وہ ہمیشہ اسے چیئر اپ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہوتا تھا، اس کی خوشی میں خوش ہوتا اور اس کی تکلیف پر اس سے بھی زیادہ غمزدہ ہوتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے اور بنا کہے بھی ایک دوسرے کی اپنے لیے پسندیدگی کو جانتے تھے، اور اس حقیقت سے بھی بخوبی واقف تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی فیوچر نہیں، کیونکہ امرہا کے والدین ماسٹرز کے بعد اس کی شادی کرنا چاہتے تھے اور نوفل تب ابھی پڑھ رہا تھا اور اسے سیٹلڈ ہونے کے لیے زیادہ وقت درکار تھا۔
لیکن یہ سب جاننے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کے بنا ایک لمحہ نہیں گزارتے تھے، کیونکہ یہ ان کے بس میں نہیں رہا تھا۔ ایک دن بات نہ کرتے تو جیسے سکون کھو جاتا تھا، جیسے نشے کے عادی آدمی کو نشہ نہ ملے تو وہ تڑپ جاتا ہے، جیسے پانی کے باہر آتے ہی مچھلی تڑپنے لگتی ہے۔ ایسے ہی وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے بنا تڑپ جاتے تھے، کیونکہ انہیں ایک دوسرے کی عادت ہو گئی تھی، اور ان کے درمیان یہ ایک انسیڈ ایگریمنٹ تھا کہ جب تک قسمت ان کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر دیتی وہ اس پاکیزہ سی دوستی کو اچھے سے نبھاتے رہیں گے، اور وہ نبھاتے رہے تھے، جب تک امرہا کی بات فرحان احمد کے ساتھ پکی نہیں ہو گئی تھی۔ امرہا کی منگنی سے ایک دن پہلے انہوں نے آخری بار بات کی تھی۔ بات کیا ہی تھی، 2 گھنٹے وہ کال پر ایک دوسرے کی چپ ہی سنتے رہے تھے۔ امرہا رو رہی تھی، لیکن آج نوفل اسے چپ نہیں کروا رہا تھا، اس کی سسکیاں سن رہا تھا۔ امرہا نہیں جانتی تھی کہ آج آنسو ادھر بھی گر رہے تھے۔ اس نے کبھی نوفل کو روتے نہیں دیکھا تھا، اور نوفل آج بھی اس سے اپنے آنسو چھپا رہا تھا۔ دونوں کو اس انمول رابطے کے ختم ہونے کا دکھ ستا رہا تھا، کیونکہ ان دونوں کے پاس ایسا اور کوئی دوست نہیں تھا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی بنانے کی کوشش کی تھی، نہ نوفل نے اور نہ ہی امرہا نے۔ اس دن کے بعد سے ان کی کبھی بات نہیں ہوئی تھی، اور آج وہ 3 سال بعد ایسے مل رہے تھے۔ سارا راستہ وہ دونوں ایسے ہی سوچوں میں ڈوبے رہے تھے، انہوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی، اور اب گھر آ گیا تھا۔ دروازے پر ریسیو انہیں ہنا آپی نے کیا تھا۔ اگرچہ وہ امرہا کو پہچان گئی تھیں اور خوش اسلوبی سے ان دونوں کو گھر میں بھی لائی تھی، لیکن ان کے چہرے پر تعجب کے اثرات بھی واضح تھے۔ ان کی حیرت بجا تھی، کوئی بھی نوفل اور امرہا کو ایک ساتھ دیکھ کر یوں ہی چونک جاتا۔ اس سب کے باوجود ہنا آپی کے رویے میں اپنائیت تھی، اور وہ بہت پیار سے ہی امرہا کو ملی تھیں۔ شاید اسی اپنائیت کے احساس نے امرہا کو کچھ بولنے کا حوصلہ دیا تھا۔ امرہا صرف اتنا ہی بول پائی تھی کہ اسے طلاق ہو گئی ہے، اور اس وقت وہ بہت بے سہارا ہے۔ امرہا کی توقع کے برعکس ہنا آپی یا نوفل نے اس سے کوئی تفصیل نہیں پوچھی تھی، اور نہ ہی ان لوگوں کی آنکھوں میں کوئی سوالیہ نشان اسے نظر آئے تھے، بلکہ ہنا آپی نے بڑی محبت سے اسے گلے لگایا تھا اور دلاسا دیا تھا۔ امرہا ہنا آپی سے بہت کم ملی تھی، شاید 2 مرتبہ، اور وہ بھی بس سرسری سی ملاقات، لیکن ہنا آپی کا رویہ اتنا مہربان اور شفیق تھا جیسے وہ اسے بہت اچھے سے جانتی ہوں، شاید ان کے خون میں ہی یہ شفقت شامل تھی۔ وہ اس شخص کی بہن تھی جو ہمیشہ اس کا ہمدرد، غمگسار اور دکھ سکھ کا ساتھی رہا تھا، اور آج بھی اس کے مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایسے لوگوں کو ہم زندگی میں کوئی نام نہیں دے پا رہے ہوتے، ایسے لوگ تو دھوپ میں گھنے سائے جیسے ہوتے ہیں، کڑوے لمحوں میں چاشنی جیسے، اور رستے زخموں پر مرہم جیسے۔ نوفل وقار بھی امرہا کی زندگی میں شامل ایک ایسا ہی شخص تھا۔ امرہا اس کے بعد چند گھنٹوں تک ہنا آپی سے اپنے حالات کا تذکرہ کرتی رہی۔ ہنا آپی بھی اس کے غم کو اپنے اندر تک محسوس کر رہی تھیں، اور اس کی حالت زار پر خود بھی آنسو بہا رہی تھیں، کیونکہ انہوں نے اس پیاری سی لڑکی کو اپنے والدین کے گھر پر ہنستی کھلکھلاتی دیکھ رکھا تھا۔ وقت اتنی تیزی سے نہیں گزرا تھا جتنی تیزی سے زندگی نے امرہا کو کہیں پیچھے دھکیل دیا تھا۔ نوفل اس تمام وقت میں چپ چاپ بیٹھا رہا تھا، اس نے آنکھیں نیچے زمین پر گاڑ رکھی تھیں۔ شاید آج بھی امرہا کا روتا چہرہ اس کی برداشت سے باہر تھا، شاید آج بھی امرہا کے آنسو اس کے دل پر انگاروں کی طرح ہی گر رہے تھے۔ جب امرہا اپنے دل کا حال بیان کر چکی تو کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ اس خاموشی کو نوفل نے توڑا تھا۔ نوفل، امرہا، ہنا آپی کے شوہر جاب کے سلسلے میں شہر سے باہر ہوتے ہیں۔ ہنا آپی اپنی بیٹی اور ساس کے ساتھ یہاں رہتی ہیں، اور تم بھی اپنی عدت پوری ہونے تک یہیں رہو گی، اور یقیناً تمہارے یہاں رہنے پر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آخری بات اس نے ہنا آپی کی طرف دیکھتے ہوئے کہی تھی، جنہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ امرہا نے نوفل کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تھا، جو آنکھوں میں سرخی لیے اسے اپنا فیصلہ سنا رہا تھا، نہ کہ اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ اس کے لب و لہجے میں مان تھا یا روب تھا وہ سمجھ نہیں پائی، لیکن وہ اسے انکار بھی نہیں کر پائی تھی، یا شاید امرہا کے پاس انکار کرنے کی چوائس ہی نہیں تھی۔ نوفل، ہنا آپی، میں اب چلتا ہوں، مجھے لاہور کے لیے نکلنا ہے۔ دراصل ماہم کی کالز پر کالز آ رہی ہیں، اس لیے میرا آج ہی جانا ضروری ہے۔ آپ امرہا کا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ وہ امرہا کی طرف الوداعی کلمات کہتے باہر نکل گیا تھا۔ امرہا کا دماغ تو ماہم کے نام پر ہی اٹک گیا تھا۔ برا نہیں لگا تھا اسے، بس عجیب لگا تھا۔
نوفل کے منہ سے کسی اور کا نام سن کر، اسے کسی اور کے لیے بھی اتنا فکر مند دیکھ کر، جن کی زبان سے صرف اپنا نام سننے کی عادت ہو، ان کے لہجوں میں کسی اور کے لیے فکر کہاں برداشت ہوتی ہے۔ لیکن امرہ فوراً ہی ان خیالات کو دماغ سے جھٹک چکی تھی۔ اس کے پاس ابھی کسی اور بات پر توجہ دینے کے لیے وقت کہاں تھا؟ ابھی تو اسے اپنے ہی غم کا ماتم منانے کے لیے وقت درکار تھا۔ ابھی تو اسے یہ یقین دلانا تھا خود کو کہ اس کی زندگی ایک دفعہ پھر سے بہت بدل چکی ہے۔ ہنا آپی نوفل کو دروازے تک چھوڑنے آئی تھی، اور نوفل جانے سے پہلے یہ کہنا ہرگز نہیں بھولا تھا کہ ہنا آپی، امرہ کا بہت خیال رکھیے گا، میں اسے آپ کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہنا آپی، تم فکر نہیں کرو، امرہ میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے، اور اس سے ملاقات بھلے بہت کم رہی ہے، لیکن تمہاری بدولت میں اس سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ نوفل: جی آپی، آپ تو جانتی ہیں وہ میری کتنی اچھی دوست ہے۔ امرہ کی عدت ختم ہونے تک میں تو اس کا خیال نہیں رکھ سکتا، اسی لیے آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ اس معاملے میں صرف آپ پر ہی بھروسہ کر سکتا ہوں۔ دوسری بات، ماہم بھی اکیلی ہے، اس لیے میرا بھی لاہور جانا ضروری ہے۔ ہنا آپی، تم فکر نہیں کرو اور خیر سے جاؤ، میں امرہ کا خیال رکھوں گی۔